موسیٰ کا مقابلہ ہوا، دوسرے فرعون سے سیدنا علی، سیدنا حسن اور حسین کا مقابلہ ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز بلامی۔ معزز ناظرین، جیسا کہ یہ بات معلوم ہے، 2 دنوں سے یہ خبر گردش میں ہے کہ سلمان ندوی صاحب نے ایک مرتبہ پھر سے حضرات صحابہ کرام کی شان اقدس میں گستاخیاں کی، خاص طور سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں گستاخیاں کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ اس امت کا فرعون جیسے گندے الفاظ کا استعمال کر کے ان کی شان اقدس میں توہین کی ہے۔ آئے دن ان کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی ہیں، صحابہ کرام کے خلاف زبان طعن ان کے بڑھتے جا رہے ہیں۔ کل پرسوں کے بیان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امت کا فرعون کہا۔ اس سلسلے میں عالمی شہرت یافتہ عالم دین حضرت مولانا سمیر الدین القاسمی صاحب نے بہترین علمی جواب دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اس علمی گفتگو کو سنیں تاکہ سلمان ندوی جیسے گستاخ صحابہ کی غلط بیانیوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ الٹے سیدھے کتابوں کے حوالے دے کر کے جھوٹی باتیں حدیثوں کی طرف منسوب کر کے جو صحابہ کرام کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتے ہیں، آپ ایسے گستاخوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور ان کی غلط فہمیوں کے جال سے خود کو نکال سکتے ہیں۔ تو آپ حضرت مولانا سمیر الدین القاسمی صاحب کی گفتگو سے پہلے سلمان ندوی کی اس گفتگو کے ایک حصے کو سن لیجئے جس میں وہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کھڑا کرے گا جو وقت کے آخری فرعون سے لڑیں گے۔ پہلے فرعون سے حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوا، دوسرے فرعون سے سیدنا علی، سیدنا حسن اور حسین کا مقابلہ ہوا۔ منافقوں کے بارے میں فرمایا گیا اللہم ارکسہما فی الفتنة رقصا ودعہما الی النار دعا، اے اللہ ان دونوں کو فتنے کی گندگی میں ڈال دے اور جہنم میں دھکے دے کر پھینک دے۔ یہ روایت آپ سن کے حیرت میں پڑ جائیں گے کہ معاویہ اور عمرو بن العاص کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ معاویہ ان بدترین حکام میں داخل ہیں۔ امام حاکم نے مستدرک میں روایت ذکر کی اور حضرت عبادہ ابن الصامت جلیل القدر صحابی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بدترین حکام میں معاویہ شامل ہے۔ معاویہ فرعون هذه الامہ، معاویہ اس امت کا فرعون ہے، اور یہ روایت صحیح روایت ہے۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا اذا رأیتم معاویۃ علی منبری فاقتلوہ، جب تم معاویہ کو میرے منبر پر دیکھنا تو اس کو مار دینا۔ متعدد سندوں سے یہ روایت منقول ہے۔ اب اس کے بعد حضرت مولانا سمیر الدین القاسمی صاحب کی گفتگو سماعت فرما لیں اور اس کا تحقیقی جواب بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب دامت برکاتہم نے ایک ویڈیو میں کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے فرعون ہیں، اور انہوں نے حوالہ دیا مستدرک الحاکم کا۔ جب میں وہاں گیا تو دیکھا کہ وہاں تو ولید ابن یزید کے بارے میں فرمایا ہے، بلکہ صرف ولید کے بارے میں فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ کا وہ ذکر ہی نہیں ہے۔ حدیث کا نمبر ہے مستدرک الحاکم نے 8509۔ مولانا اتنے بڑے صحابی پر آپ اس امت کا فرعون کا حکم کیسے لگا دیتے ہیں مستدرک الحاکم سے، جبکہ وہاں اس کا ذکر ہی نہیں ہے؟ کیوں اس طرح آپ کر رہے ہیں؟ جبکہ بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے 3 بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ پہلا کام انہوں نے کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو جنگیں کروائی اپنوں میں، 3 شیعوں نے 3 جنگیں کروائی، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، اپنوں میں کروائی۔ ان سارے شیعوں کو مار مار کے سینٹنگ میں کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کا بدلہ لیا۔ حضرت معاویہ نے کیا ہے، معاویہ رضی اللہ کے زمانے میں ایک بھی جنگ اپنوں میں نہیں کرنے دی، اور کسی شیعہ کا پتہ نہیں ہے جو جنگیں کروا رہے تھے اپنوں میں۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاتل کا بدلہ لیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان میں خنجر مارا شیعوں نے، ان کا بھی انہوں نے بدلہ لیا ہے۔ کتنا بڑا کام ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت حسن حضرت حسین کو اتنے مال دیے، اتنی عزت دی، اتنا احترام دیا، اس سے پہلے کسی نے نہیں دیا تھا، حضرت معاویہ نے دیا، جبکہ ان کے والد کے ساتھ جنگ ہوئی ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ 20 سال تک انہوں نے حکومت کی اور انصاف کے ساتھ حکومت کی،
अपनों में जंग नहीं होने दी। बड़ी बात यह है कि अपनों में जंगें चल रही थी और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उनके साथ होकर के उन्हीं को कत्ल कर रहे थे, उनके खानदान को कत्ल कर रहे थे। एक भी जंग अपनों में नहीं होने दी। तो 3 काम हुए। एक तो यह है कि हजरत हसन हजरत हुसैन को बहुत नवाजा, अहले बैत को। दूसरा, जंग अपनों में नहीं होने दी। तीसरा कि जो कातिलाने अली थे और कातिलाने हजरत हसन थे, उन सारों को उसने सेंटिंग में डाला है। इतना बड़ा काम किया है। और तीसरा यह है कि बड़े इंसाफ के साथ 20 साल तक हुकूमत की। इससे पहले 20 साल की हुकूमत किसी और की नहीं हुई है। इसीलिए नबी करीम ने फरमाया था, अल्लाहुम्मा मक्किन लहू फिल बिलाद वक़िहिम सुअल अज़ाब। तबरानी हदीस नंबर 1065 कि या अल्लाह उनको शहर के अंदर, मुल्कों के अंदर जमा दे। चुनांचे जमा दिया। तो इतने बड़े आदमी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप इधर से उधर से किसी और के हवाले में से कैसे आप इनको मलिकुल अजूज और इस उम्मत के फिरौन करार दे रहे हैं। एक और हदीस आपने पेश किया, अल्लाहुम्मा अरकिसहुमा रक्सन व दाहुमा इलन नार दा, मुस्नद अहमद, हदीस का नंबर है 19779। ये हदीस भी हजरत माविया के सिलसिले में नहीं है। जंगे उहद के अंदर किसी ने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में गलत शेर पढ़ा किसी ने। वहां तो हजरत माविया है ही नहीं, उस वक्त वो मुसलमान भी नहीं हुए थे। तो उनके बारे में आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा अरकिसहुमा रक्सन, या अल्लाह उनको तुम जहन्नम में भेज दे। तो माविया रज़ियल्लाहु अन्हु पर कैसे इसको चिपका रहे हैं? मौलाना जरा खौफ किया करें। हजरत माविया बहुत बड़ी शख्सियत है। मेरा तो दिल चाहता है कि इंतजामी सलाहियत इनकी बहुत ज्यादा है और उन्होंने पूरी उम्मत को बचाया है। हजरत अली के कातिलन से इसने बदला लिया है। इसलिए आप इस किस्म की चीज़ें न क्या करें, उल्टी सीधी चीज़ें आप न किया हजरत माविया रज़ियल्लाहु के बारे में। मेरी एक गुजारिश है मौलाना, मैं समीरुद्दीन कासिमी बोल रहा हूँ, गलती हुई तो माफ़ करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो को लाइक करने के साथ खूब शेयर करें ताकि दुनिया तक ये हकीकी पैगाम पहुँच सके और ऐसे गुस्ताखों के जवाब को भी महफूज रख सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।